وہ ملا تو ٹھیک، نہیں ملا تو بولتے ہیں جائے بھائی صاحب چھٹا نہیں ہے۔ پتا چلا کہ صرف دینا ہو تو صرف چھٹا ہی دیا جا سکتا ہے، بندہ نہیں دیا جا سکتا۔ یہ ہمارا مزاج ہے، لیکن مصطفیٰ کا کرم دیکھو کہ جب مانگنے کے لیے کوئی آتا تو اس کو سب سے بہتر جو چیز ہوتی وہ عطا فرماتے ہیں۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ زکوٰۃ میں بھی اگر تم اناج دے رہے ہو تو وہ اناج دو جو تم خود کھاتے ہو، وہ اناج غریبوں کو دو جو تم خود کھاتے، یہ نہیں کہ تم بازار کا کھا رہے ہو اور جو جانور کو کھلایا جاتا ہے راشن کا وہ تم فقیروں کو دو کہ زکوٰۃ آپ نے دے دی، فطرہ آپ نے دے دیا، نہیں، اناج غریبوں کو جو خود کھاتے ہو، یہ اسلام ہے۔ اس کو کس نے پیش کیا ہے؟ سب نماز کی بات کر رہے ہیں، روزے کی بات کر رہے ہیں۔ نماز نے اگر تمہارے اندر یہ چینجز نہیں لائے تو گویا تم کو اپنی نماز کا حساب کتاب دیکھنا ہوگا کہ نماز پہنچی کہ نہیں پہنچی ہے، نماز نے اس کا حق ادا کیا ہے کہ نہیں کیا ہے۔ نماز اسی لیے پڑھوائی گئی تھی، نماز اسی لیے فرض کی گئی تھی کہ ہمارے اندر یہ تبدیلیاں ہیں، لیکن وہ تبدیلی نہیں آ رہی۔ اس کا مطلب ہم صرف نماز کی صرف ادا کر رہے ہیں، اس کے علاوہ اندر کچھ چینج نہیں آ رہا ہے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہتر چیز دیتے۔ ایک مرتبہ حضور ایک بڑی خوبصورت یمنی چادر پہنے ہوئے تھے اور سرکار کے پاس اس وقت کوئی دوسری چادر نہیں تھی۔ تو ایک صحابی آگے بڑے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ چادر آپ مجھے دے دیجیے، یہ چادر آپ مجھے دے دیجیے۔ سرکار نے فوراً وہ چادر اتاری اور ان کو دے دی، فوراً۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ فوراً چادر اتاری اور مصطفیٰ نے دے دی۔ دوسرے صحابہ گھور گھور کے دیکھنے لگے، ارے تم دیکھ نہیں رہے ہو حضور کے پاس اس وقت کوئی دوسری چادر نہیں ہے، تم ایک چادر تھی وہی مانگ رہے ہو۔ انہوں نے کہا میں جانتا ہوں کہ حضور کے پاس اس وقت کوئی دوسری چادر نہیں ہے، لیکن واللہ یہ چادر میں نے یہاں کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ چادر میں نے اس لیے مانگی ہے کہ اس کو میں اپنے کفن میں استعمال کروں گا، تاکہ مصطفیٰ کا تبرک مجھے مل جائے اور اس سے میری بخشش کا ذریعہ ہو جائے۔ صحابہ کرام کا وہ عقیدہ تھا۔ کل بھی ہم ایک تبرک کی زیارت کرنے والے ہیں، پتہ چلا ہم صحابہ کی سنت کی کو ادا کر رہے ہیں نا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پیارے دیوان، سرکار نے وہ چادر دے دی اور خود تکلیف گوارا کر لی۔ اسی طرح جب کچھ نہ ہوتا تو کسی سے قرض لیتے اور قرض لے کر کے سرکار خیرات دیا کرتے تھے، سرکار اپنی بارگاہ سے عطا کیا کرتے تھے۔ ایک دن ایک شخص آیا اور کچھ مانگنے لگا، جو مانگے اس نے، جو روٹی کے لیے، جو سمجھتے ہو نا، جو مانگے۔ سرکار کے پاس جو نہیں تھے، بظاہر اس وقت نہیں تھے دینے کے لیے، تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک یہودی سے کچھ جو قرضے میں لیے اور یہودی سے قرضے میں لے کر کہا کہ دیکھو یہ جو تم لے لینا، اور اس یہودی سے کہا کہ اتنے دن تک تمہارا میرا کانٹریکٹ رہے گا، معاہدہ رہے گا، ایفیڈیوٹ رہے گا، اس سے پہلے نہیں آنا مانگنے کے لیے، اس سے پہلے نہیں مانگنا۔ بھئی قرض کا معاہدہ بھی تو ہوتا ہے، مدت ہوتی ہے کہ مدت تک نہ ادا کرے تو پھر تقاضا کرتے ہیں لوگ، بات آئی گئی ہوگی۔ 2-3 دن یا کچھ ہی دنوں کے بعد، ابھی مدت ختم نہیں ہوئی تو کچھ ہی دن کے بعد وہ یہودی آ گیا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کے مجمع میں بیٹھے تشریف فرما ہے اور وہ بیچ میں آ کے کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے جو مجھ کو واپس کر دو۔ حضور حیرت سے دیکھ رہے ہیں کہ ابھی تو معاہدہ ختم نہیں ہوا، ابھی تو ٹائم ختم بھی نہیں ہوا، یہ فوراً مانگنے کے لیے آ گیا۔ تو سرکار دیکھنے لگے، خاموش رہے، کچھ فرمایا نہیں، خاموش رہے۔ جب حضور خاموش رہے تو وہ اور زور سے بولنے لگا، میرے جو مجھ کو دے دو، میرا قرضہ ادا کر دو۔ حضور نے پھر بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ اب جب حضور پھر خاموش رہے تو اور گستاخی کرنے لگا اور بہت بدتمیزی جب اس نے کی تو اب صحابہ کرام میں فاروق اعظم بھی تھے، اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے، تلوار نکالی، اے گستاخ، بدتمیز، کس کی شان میں بات کر رہا ہے؟ تو جانتا نہیں یہ ہمارے آقا ہیں، یہ ہمارے جانے ایمان ہیں، ان کی شان میں تو بات کر رہا ہے؟ اپنی زبان کو جگہ دے اپنے منہ کے اندر، خاموش رہے ورنہ تیری گردن مار دوں گا۔ وہ چپ ہو گیا۔ اور کیوں نہیں چپ ہوتا؟ فاروق اعظم جو تھے، اللہ اکبر، جن کو شیطان بھی دیکھ کے بھاگ جایا کرتا تھا، ایک راستے سے آتا فاروق اعظم، آتے دوسرے راستے سے نکل جائے گا، یہ حقیقت ہے۔ تو وہ تو یہودی تھا، انسان تھا، وہ کیوں نہیں چپ ہوتا؟ چپ ہو گیا۔ وہ تو چپ ہوا، لیکن اب میرے مصطفیٰ جو بولے ہیں، سبحان اللہ، بولا محبت سے، سرکار نے جو فرمایا، اللہ اکبر، حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عمر، ہمیں تم سے کسی اور چیز کی امید تھی، اس ڈانٹنے ڈپٹنے کی امید نہیں تھی۔ اگرچہ وہ بہت زور سے بول رہا تھا لیکن ہم سوچ رہے تھے کہ تم کچھ اور کرو گے، اس لیے گویا سرکار یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ تم ہمارے تربیت یافتہ ہو، ہمارے سے تربیت تم کو ملی، ہم نے یہ تربیت تو تم کو نہیں دی تھی کہ کسی کو ڈانٹو، ہمیں یہ امید تھی اگر تمہیں کچھ کہنا ہی تھا، معاملہ میرے اور اس کے بیچ تھا، اگر تمہیں کچھ بیچ میں کہنا ہی تھا تو تم ایسا کہتے
اس سے یہ کہتے کہ اے مانگنے والے ذرا اچھی طرح مانگ، گستاخی نہ کر، زور سے مت بول، اچھی طرح مانگ. اور پھر مجھ سے یہ کہتے، حضور فرما رہے ہیں کہ عمر تم مجھ سے یہ کہتے یا رسول اللہ اب اس کا قرضہ آپ ادا کر دیجئے. جب وہ مانگنے کے لیے آیا ہے تو آپ ادا کر دیجئے، حسن ادا سے آپ کام لیں. اس سے یہ کہتے کہ حسن تقاضا سے کام لیں، اور مجھ سے یہ کہتے کہ حسن ادا سے کام لیں. کیا تعلیم ہے میرے مصطفیٰ کی. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. لیکن تم نے ایسا نہیں کیا. اب جب نہیں کیا تو ایک کام کرو، یہ قرضہ تم میری طرف سے ادا کر دو. کس سے فرمایا؟ حضرت فاروق اعظم سے. یہ قرضہ تم میں. اب فاروق اعظم خوش ہو گئے، یا رسول اللہ ہم میں سے ہر ایک تو یہی چاہتا ہے کہ آپ کی طرف سے کچھ نہ کچھ آپ کی بارگاہ میں اپنی طرف سے پیش کرتا رہے. یہ کتنی خوش نصیبی کی بات ہے میرے لیے کہ آپ کا قرضہ میں ادا کروں. یقیناً میں آپ کا قرضہ ادا کروں، اس کو لے کر چلے. لیکن غصہ ابھی گیا نہیں تھا. فاروق اعظم کا جلال تو بہت مشہور ہے نا. غصہ گیا نہیں تھا. تھوڑی دور اس کو لے کر کے گئے، اس سے کہتے ہیں چل اب تجھ کو بتاتا ہوں. جیسے ہی فاروق اعظم نے یہ کہا، حضور نے پھر دیکھا. فاروق اعظم اب ذرا سا سوچنے لگے کہ اب سرکار کو جب فرمائیں گے کہ ایسا تم نے کیوں کہا، ویسا کیوں کہا. لیکن مصطفیٰ نے کوئی ایسی بات نہیں فرمائی، بلکہ فاروق اعظم کو بلا کر کے فرمایا کہ عمر اب ایسا کرو، جب اس کا حصہ تم دے دو گے تو اس کا حصہ جب پورا ہو جائے، جو کچھ اس نے مجھ کو دیا تو پورا کا پورا دے دو، اور تولنے کے بعد کچھ زیادہ میری طرف سے اس کو اور دے دو. جتنا وہ برائی کر رہا ہے نیکی اس سے بڑھتی جا رہی ہے. بولو نا سبحان اللہ. وہ برائی کر رہا ہے، نیکی بڑھتی جا رہی ہے. زیادہ دے دوں. فاروق اعظم بولے حضور زیادہ کیوں؟ یہ تو گستاخی کر رہا تھا. میرے سرکار فرمانے لگے عمر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اسے ہماری بارگاہ میں مانگنے میں تکلیف ہوئی ہے، اور اس تکلیف کا کچھ تو اس کو بدلہ دینا ہوگا. تم نے اس کو ڈانٹا، تم نے تلوار نکالی، تم نے یہ کہا. اب کم از کم اس کا تو دل تو دکھا نا اس کا. تو ہمارے یہاں آ کر کسی کا دل دکھے نہیں، اس کا بدلہ اس کو دیا جائے گا. اس کو زیادہ دو تاکہ اس کا دل خوش ہو جائے. اللہ اکبر. وہ دیکھ رہا ہے کہ میں برائی میں بڑھتا جا رہا ہوں اور یہ بھلائی میں بڑھتے جا رہے ہیں. اس نے فوراً قدموں میں گر کر حضور کے قدم پکڑ لیے اور کہا یا رسول اللہ اب مجھے جو نہیں چاہیے، مجھے تو آپ اسلام دے دیجیے. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اور بے شک آپ کا خلق، آپ عادت کے بلند مرتبے پر فائز ہو. یہ اسلام ہے جس کی وجہ سے لوگ اسلام کے دائرے میں داخل ہوئے تھے. آج ہماری عادتوں کا کیا عالم، آج ہمارے ماں باپ کے ساتھ ہمارا کیا سلوک، آج ہمارے بچوں کے ساتھ ہمارا کیا سلوک، آج ہماری بیوی کے ساتھ ہمارا کیا سلوک. اسی لیے تو مصطفیٰ فرماتے ہیں تم میں بہترین شخص وہ ہے جس کے اخلاق بہترین ہیں. بولو محبت سے. ارے بھائی تڑپ کے بولو ذرا، ابھی سے اخلاق کو سنوارنے کے لیے ذرا بولو سبحان اللہ. تم میں بہترین شخص کون ہے؟ جس کے اخلاق سب سے بہترین ہو. ایک جگہ پر مصطفیٰ فرماتے ہیں تم میں بہترین شخص وہ ہے جو اپنی بیوی سے بہترین سلوک کرتا ہو. کہ اپنی بیوی سے بہترین. لیکن مردوں میں کچھ مرد ایسے ہیں کہ بیوی کو سمجھتے ہی نہیں ہے کہ بیوی کو کیا پوچھنا، بیوی کو کیا کرنا ہے، اس کو تو گھر میں ہی رہنا ہے، اس کو تو کچھ دینا نہیں. ایسی ویسی باتیں اللہ ماشاءاللہ لوگ کرتے ہیں. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں بہترین شخص وہ ہے جو اپنی بیوی سے بہترین سلوک کرتا ہو. اور یہ سلوک کب آئے گا؟ جب نماز دل پر اثر کرے گی، جب روزہ دل پر اثر کرے گا، جب زکوٰۃ دل پر اثر کرے گی، جب حج دل کی دنیا کو بدلے گا. دل کی دنیا کو سجاؤ آقا، دل کی دنیا کو سجاؤ آقا، اپنی الفت میں جلاؤ آقا، اپنی الفت میں جلاؤ آقا، دل کی دنیا کو سجاؤ آقا، دل کی دنیا کو سجاؤ. شوق دیدار میں سو جس شب، شوق دیدار میں سو جس شب، اپنا دیدار کراؤ آقا، اپنا دیدار کراؤ. میرے دل کی ہے تمنا ہر دم، میرے دل کی ہے تمنا ہر دم، اپنا گھر اس کو بناؤ آقا، اپنا گھر اس کو بناؤ آقا. حب دنیا
بچانا مجھ کو، پہ دنیا سے بچانا مجھ کو اپنا ہی بناؤ آقا، مجھ کو اپنا ہی بناؤ آقا، فکر دنیا میں نہ آنسو نکلے، فکر دنیا میں نہ آنسو نکلے، اپنی الفت میں رلاؤ آقا، اپنی الفت میں رلاؤ۔ جتنے مومن ہیں پریشان داتا، جتنے مومن ہیں پریشان داتا، سب کی بگڑی کو بناؤ آقا، سب کی بگڑی آقا، شاکر رز بھی ہے آسی شاہ، شاکر رز بھی ہے آسی شاہ، مژدہ بخشش کا سناؤ آقا، مژدہ بخشش کا سناؤ آقا، دل کی دنیا کو سجاؤ آقا، دل کی دنیا کو سجاؤ آقا۔ جانے سے پہلے ایک بات عرض کروں گا کہ یہ جو یہاں پر آپ ہاسپٹل کی بلڈنگ دیکھ رہے ہیں، کچھ مہینوں پہلے یہاں پر میں آیا تھا جب اس کا انوگریشن ہوا تھا، بڑی خوشی ہوئی کہ ایک بہت ہی عظیم خدمت کی طرف یہاں کمیٹی والوں نے توجہ دی ہے، اور آپ سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ ان کا تعاون کریں، مدد کریں، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی کوئی مسلمان کسی مریض کی عیادت کے لیے جاتا ہے، مریض کی مزاج پرسی کے لیے، اس کی طبیعت پوچھنے کے لیے، تو اس کے واپس آنے تک 70,000 فرشتے اس کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اب آپ روز عیادت کے لیے تو نہیں جا سکتے، لیکن کچھ مدد کر کے، ان کی دوائیوں کا انتظام کر کے غریبوں کی دعائیں تو لے سکتے ہیں، وہ غریب بھی آپ کے لیے دعا کریں گے اور فرشتے بھی آپ کے لیے دعا کریں گے انشاءاللہ۔ تو آپ مدد کریں گے انشاءاللہ؟ جانے سے پہلے ضرور ہاسپٹل کے لیے کچھ نہ کچھ آپ دے کر کے جائیے گا۔ اور دوسری چیز یہ عرض کروں گا کہ آج سے نماز کی پابندی کے ساتھ ساتھ اخلاق اور کردار کو سنوارنے کی بھی کوشش کریں، ماں باپ کا ادب کریں گے انشاءاللہ، اور اگر کسی کے ماں باپ ناراض ہوں تو ان کو منانے کی کوشش کریں، کسی بھی صورت میں ان کو منائیں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ کسی شخص سے اللہ راضی ہے یا نہیں ہے یہ آپ کیسے پہچانیں گے؟ کسی شخص سے اللہ راضی ہے یا نہیں ہے یہ آپ کیسے پہچانیں؟ فرماتے ایک نسخہ بتاتا ہوں، صرف اتنا جا کر کے دیکھو کہ اس کے والدین اس سے راضی ہیں کہ نہیں، اگر ماں باپ راضی ہیں تو یقیناً اللہ راضی ہے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، اور ماں باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ اگر تم ان کو ناراض کرو گے تو تمہارے لیے جہنم ہے، اور ان کو راضی کرو گے تو تمہارے لیے جنت ہے۔ کتنے لوگ اس کی کوشش کریں گے کہ ماں باپ کو راضی کریں؟ سب کریں گے نا انشاءاللہ؟ اگر قصور تمہارا نہ ہو ماں باپ کا ہو تب بھی، اگر قصور تمہارا نہ ہو ماں باپ کا ہو، بظاہر نظر آتا ہو کہ تمہارا کوئی فالٹ نہیں، پھر بھی ان کو راضی کرو، اس لیے کہ جب تک وہ راضی نہیں ہوگے تم سے اللہ راضی نہیں ہوگا، نہ تمہاری دعائیں اوپر اٹھیں گی نہ تمہاری نمازیں اوپر اٹھیں گی۔ اور اگر کسی کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے ہوں تو وہ کیا کریں گے؟ تو فرمایا ان کی قبر پر جائے اور ان کے لیے اتنی دعائیں مغفرت کرتا رہے کہ وہ اس سے راضی ہو جائے، ان کے لیے اصال ثواب کرے، صدقہ کرے، خیرات کرے، کریں گے نا انشاءاللہ؟ اور اگر ایسا کریں گے تو انشاءاللہ مدینے کی حاضری بھی ہو جائے گی۔ جانا نہیں ہے؟ جانا ہے تو ایسے کیسے بیٹھو؟ مدینے کی حاضری پر تو سبحان اللہ کتنی زور سے بولنا چاہیے۔ Give me a chance to go to Medina, give me a chance to go to Medina, because there is no city like Medina, sweet Medina, sweet Medina, sweet Medina, very lovely, sweet Medina, sweet Medina, sweet Medina, very lovely, sweet Medina, sweet Medina, sweet Medina, very lovely, sweet Medina, sweet Medina, sweet Medina, very lovely.
Medina, my wish is Medina, my heart is Medina, my wish is Medina, my wish is Medina, my choice is Medina. How fine is Medina, such a beautiful Medina. Sweet Medina, sweet Medina, sweet Medina, very lovely. 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 My access is Medina, my shelter is Medina, my access is Medina, my shelter is Medina. How fine is Medina, very, very good Medina. How fine is Medina, very, very good Medina. I can tell about Medina, you can tell about Medina, such a beautiful Medina. Sweet Medina, sweet Medina, sweet Medina, very lovely. Sweet Medina, sweet Medina, sweet Medina, very lovely. Sweet Medina, sweet Medina, sweet Medina, very lovely. There is Uhud in Medina, there is Baqi in Medina, there is Uhud in Medina, there is Baqi in Medina. Sabse Gumbad in Medina, Sabse Gumbad in Medina, Golden Jali in Medina, my master in Medina. Sweet Medina, sweet Medina, sweet Medina, very lovely. Sweet Medina, sweet Medina, sweet Medina, very lovely. Sweet Medina, sweet Medina, sweet Medina, very lovely. There is Uhud in Medina, there is Uhud in Medina, there is Uhud in Medina, there is Baqi in Medina, there is Gumbad in Medina, Sabze Gumbad in Medina, Golden Jali in Medina, Golden Jali in Medina. There is heaven is Medina, there is Jannat in Medina, my heaven is Medina. Sweet Medina, sweet Medina, sweet Medina, very lovely. Sweet Medina, sweet Medina, sweet Medina, very lovely. Sweet Medina, sweet Medina, sweet Medina, very lovely. We will be forgiven by Muhammad. We will be forgiven by Muhammad, and Rizwan wishes to die in Medina. Sweet Medina, sweet Medina, sweet Medina, very lovely. Sweet Medina, sweet Medina, sweet Medina, very lovely. Sweet Medina, sweet Medina, sweet Medina, very lovely. Sweet Medina, sweet Medina, sweet Medina, very lovely, very lovely, very lovely, very lovely. اور چونکہ جشن غوث اعظم ہے تو کچھ ان کی بھی بات ہو جائے شیئا للہ یا عبد القادر ساکن البغداد یا شیخ الجیلانی جیلانی شیئا للہ یا عبد القادر ساکن البغداد یا شیخ الجیلانی شیئا للہ یا عبد القادر ساکن البغداد یا شیخ الجیلانی تجلی نور قدم غوث اعظم 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 ضیاء سراج الظلم غوث اعظم شیئا للہ یا عبد القادر ساکن البغداد یا شیخ الجیلانی جیلانی
شيئا لله يا عبد القادر ساکن البغداد یا شیخ الجیلانی خبر لو ہماری کہ ہم ہیں تمہارے 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 کرو ہم پہ فضل و کرم غوث اعظم شیئا للہ یا عبد القادر ساکن البغداد یا شیخ الجیلانی جیلانی شیئا للہ یا عبد القادر ساکن البغداد یا شیخ الجیلانی 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 تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے 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 تیرے ہاتھ ہے لاج یا غوث اعظم شیئا للہ یا عبد القادر ساکن البغداد یا شیخ الجیلانی جیلانی شیئا للہ یا عبد القادر ساکن البغداد یا شیخ الجیلانی 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 یہ دل یہ جگر ہے یہ آنکھیں یہ سر ہے یہ دل یہ جگر ہے یہ آنکھیں یہ سر ہے یہ دل یہ جگر ہے یہ آنکھیں یہ سر ہے یہ دل یہ جگر ہے یہ آنکھیں یہ سر ہے یہ دل یہ جگر ہے یہ آنکھیں یہ سر ہے یہ دل یہ جگر ہے یہ آنکھیں یہ سر ہے یہ دل یہ جگر ہے یہ آنکھیں یہ سر ہے جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم شیئا للہ یا عبد القادر ساکن البغداد یا شیخ الجیلانی جیلانی شیئا للہ یا عبد القادر ساکن البغداد یا شیخ الجیلانی 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 خدا را اباؤ کے دم ہے لبوں پر خدا را اباؤ کے دم ہے لبوں پر خدا را اباؤ کے دم ہے لبوں خدا اباؤ کے دم ہے لبوں پر خدا اباؤ کے دم ہے لبوں پر کرو ہم پہ یاسین دم غوث اعظم شیئا للہ یا عبد القادر ساکن البغداد یا شیخ الجیلانی شیئا للہ یا عبد القادر ساکن البغداد یا شیخ الجیلانی تمہارے کرم کاہے نوری بھی پیاسا 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 تمہارے کرم کاہے نوری بھی پیاسا
عبد القادر ساکن البغداد یا شیخ الجیلانی جیلانی شیئا للہ یا عبد القادر ساکن البغداد یا شیخ الجیلانی جیلانی شیئا للہ یا عبد القادر ساکن البغداد یا شیخ الجیلانی 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 یا شیخ الجیلانی. تو کل زیارت کے لیے آئیں گے نا تو انشاءاللہ کل پھر سنیں گے انشاءاللہ. اور سنی دعوت اسلامی کا پیغام اپنے اپنے علاقوں میں عام کریں اور اپنے اپنے علاقوں میں سنی دعوت اسلامی کی شاخیں قائم کریں. اسی میں آپ سے درخواست کرتا ہوں. آپ حضرات اس کی کوشش کریں گے نا انشاءاللہ. سنی دعوت اسلامی کی دعوت ہر سو عام کریں. سنی دعوت اسلامی کی دعوت ہر سو عام کریں. سنت کو گھر گھر پھیلائیں تبلیغ اسلام کریں. سنت کو گھر گھر پھیلائیں. سفید امامہ ہے ہمارا نشان امن عالم کا. سفید امامہ ہے ہمارا نشان امن عالم کا. غلامی محبوب خدا کا گردن میں ہے ہرا پٹا. شاکر و صابر رہتے ہوئے ہم شاکر و صابر رہتے ہوئے ہم اپنا دینی کام کریں. سنت کو گھر گھر پھیلائیں تبلیغ اسلام کریں. کہاں سنی دعوت اسلامی کی دعوت ہر سو عام کریں. سنت کو گھر گھر پھیلائیں تبلیغ اسلام کریں. سنی دعوت اسلامی کا عالمی سالانہ سنی اجتماع 28, 29 اور 30 دسمبر کو رمضان شریف کے عید کے بعد عید الفطر کے بعد 28, 29 اور 30 دسمبر کو بمبئی میں وادی نور آزاد میدان میں انشاءاللہ ہوگا. آپ حضرات اس کی تیاریاں اور اس کا پرچار ابھی سے شروع کریں اور سنی دعوت اسلامی کے عالمی مرکز اسماعیل حبیب مسجد 126 کامبیکر اسٹریٹ بمبئی نمبر 3 سے رابطہ رکھیں اور مزید دینی معلومات حاصل کریں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ آپ اتنی دیر تک بیٹھے رہے. یہ بہت بڑی بات ہے کہ اتنی دیر تک آپ حضرات سننا بہت مشکل ہوتا ہے. سنانا پھر بھی آسان ہے لیکن سننا بہت مشکل ہوتا ہے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے اور اسی طرح سے زندگی بھر سرکار کی باتیں اور سرکار کی نعتیں سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. ایمان کی سلامتی دے اور ایمان ہی پر خاتمہ بالخیر فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. دوران بیان اگر قصدن یا سہون کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی